بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لے آیا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا۔ میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے رستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا۔ انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔
नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुंचने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, वो बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे मुलाहिज़ा फरमाया था वो दुनिया थी, उसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है। जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था, चाहता था कि आप उसकी तरफ माइल हो जाएं। जिन्होंने आपको सलाम अर्ज़ किया था वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। ये सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए, जहाँ मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम की इमामत फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत करवाई। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद बाज़ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने खुतबे इरशाद फरमाए। सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम और अपना फरमा बरदार बंदा बनाया, मेरी इक्तदा व पैरवी की जाती है, मुझे आग से निजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलेमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फ़िरौन को हलाक फरमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इसराइल को निजात अता फरमाई। नाज़रीन, उनके बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर ज़ुबूर नाजिल फरमाई, लोहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, मुझे हिकमत और फ़स्ल खिताब अता फरमाया। उनके बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिनों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया और अब वो ये काम करते हैं जो मैं उनसे चाहता हूँ। मसलन बुलंद व बाला मकानात तामीर करना, तस्वीरें बनाना, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं। उनके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाइशी अंधे और कूड़ के मर्ज़ वाले को तंदुरुस्त करने वाला और अपने इज़्न से मुर्दों को ज़िंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई जिसकी वजह से उसे मेरी माँ पर कोई राह नहीं। नाज़रीन, इन सब हज़रात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे से पहले आपने अंबिया कराम से फरमाया, तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं रब की तारीफ़ व सना बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब को नाजिल फरमाया जिसमें हर शय का रोशन बयान है, मेरी उम्मत को लोगों में ज़ाहिर होने वाली सब उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दिया, मुझसे बोझ को दूर फरमाया, मेरे ज़िक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फ़ातिह और ख़ातिम बनाया। ये सुनकर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिहादा फ़ज़लकुम मुहम्मद, यानी इसी वजह से मोहम्मद ने तुम पर फजीलत पाई। नाज़रीन, यहाँ मस्जिद अक्सा तक के मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, हत्ता कि वो दुनिया के आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, उनको खुशामदीद हो, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया,
جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح فرزند اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب ہی آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ تو دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا، مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، یعنی خوش آمدید اے صالح بھائی اور صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچے۔ 6 آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟
فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے ہیں۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، یعنی خوب آئے اے صالح فرزند اور اے صالح نبی۔ ناظرین، آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبریل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے رکنے کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔
جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام اور خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ تھیں۔ اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توک، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی اور جلتے دھوئیں وغیرہ تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، او قال ذلک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔
ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔